بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا بھی۔ عمران اسماعیل صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں جی، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف، پریزیڈنٹ پی ٹی آئی سندھ۔ عمران اسماعیل صاحب آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے جو بنیادی ایشو ہے، پہلے تو اس کی لیگیلٹی کے اوپر میرے خیال سے ہم ذرا بات کر لیتے ہیں۔ بسرا صاحب خود بھی لائر ہیں تو وہ بھی بہتر طریقے سے ایکسپلین کر سکیں گے۔ مسعود صاحب، اس کو غیر قانونی اقدام کہا جا رہا ہے، آج یہ بل قصدر رائے سے منظور ہو گیا، پہلے اس کو اسمبلی میں لے کر آیا جاتا ہے، یہ مسترد ہو جاتا ہے، وہاں سے پاس ہو جاتا ہے، لیکن گورنر اس کے اوپر اعتراضات لگا کر واپس بھیجتے ہیں۔ اب اس کو دوبارہ قصدر رائے سے منظور کر لیا گیا ہے، جبکہ ایک عام رائے یہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ جی یہ غیر قانونی ہے، وفاقی قوانین سے متصادم ہے۔ کیا سندھ حکومت یہ جو احتساب بل ہے 18th امینڈمنٹ کے بعد اس حوالے سے قانون سازی کرنے کی مجاز ہے؟ دیکھیں معروف، بات یہ ہے کہ اگر پیور ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر جائیں تو جو اینٹی کرپشن ہے یا پولیسنگ ہے، یہ ایک صوبائی چیپٹر ہے، اور 1997 سے پہلے یہ کوئی لیجسلیشن فیڈرل تھی بھی نہیں۔ ساری جو پریونشن آف کرپشن ایکٹ تھا 1947 کا، وہ فیڈرل گورنمنٹ کی اس پر تھا، اور جو صوبوں کا تھا ان کا اپنا وہ امپلائیز کے لیے اپنا لا تھا۔ اور اس کے بعد نیچرلی نواز شریف کا جو دور تھا، احتساب ایکٹ آیا، اور پھر اسی کی آف شوٹ میں جنرل مشرف نیب آرڈیننس لے کے آیا۔ اس طرح تو ان کا ایک آرگومنٹ ہے سندھ گورنمنٹ کا کہ بھئی چونکہ یہ ہمارا سبجیکٹ ہے، ہم اس لیے وفاقی حکومت کی حد تک تو نیب چل سکتا ہے، صوبائی حکومت تک نہیں۔ لیکن اس میں اگر آپ دیکھیں کہ 2001 میں یہ پورا کا پورا نیب آرڈیننس جو کہ وفاقی اور صوبوں دونوں پر اپلیکیبل تھا، سپریم کورٹ کا لارجر بینچ کے سامنے اسفند یار ولی کیس میں چیلنج ہوا، اور اس میں سپریم کورٹ نے مہینے لگائے اس کی ایک ایک پروویژن کو کانسٹیٹیوشن آئین کے ترازو پہ پرکھا اور اس کو اپ ہولڈ کیا۔ کچھ چیزیں صرف جو ضمانت وارہ کا جو حق تھا اس میں انہوں نے امینڈمنٹ کی، محفوظ کیا گیا جو فیصلہ آیا کہ جی ایڈجوڈیکیشن آلریڈی موجود ہے، انہوں نے اپ ہیلڈ کیا، انہوں نے کہ یہ لافل ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل ہے۔ کیا لافل ہے؟ یہ جو نیب لا ہے جو کہ صوبوں اور وفاقی حکومت دونوں پر اپلائی کرتا ہے، وہ سپریم کورٹ نے اپہیلڈ کیا، انہوں نے اس کو قائم رکھا، اس کی کانسٹیٹیوشنلٹی کے اوپر فیصلہ نہیں دیا۔ تو پھر یہ کس طرح ابھی اس کے اوپر ترمیم؟ اب بات یہ ہے کہ چونکہ وہ فیصلہ فائنلٹی اختیار کر گیا ہے، اس کے خلاف کوئی اپیل نہیں ہوئی۔ اب اگر 20 سال بعد 25 سال بعد ایک اسمبلی لا پاس کرتی ہے، اور اگر اس کو وہ چیلنج کرتے ہیں اسفند یار ولی کیس کے ٹچ سٹون کے اوپر، تو بہت زیادہ چانس ہے کہ اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر انٹینشن بھی لیجسلیچر کی دیکھیں کہ جو حالات چل رہے ہیں ادھر، جس آپ نے کچھ کیسوں کی مثال دی، گورنمنٹ کے جو میلافیڈے ہے وہ بڑی واضح ہے، ان کے سرکردہ رہنما جو ہیں وہ نیب کے زیر تفتیش ہیں، نیب کے کیس ہے، اور آپ دیکھیں اس کے بعد سارے کیس ٹرانسفر ہو جائیں گے۔ ان کا جو مسودہ پڑھیں اینٹی کرپشن کی اسٹیبلشمنٹ میں، اور ان کے ہیڈ جو ہیں وہ سراج درانی بھی ہے، اور صوبائی حکومت کے اس کے انڈر۔ تو پھر تو دیکھیں نا، قانون کا ہمیشہ ایک پرنسپل ہوتا ہے کہ انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آئے۔ تو یہ تو پیپل پارٹی ایک نئی بالکل انسٹیٹیوشنلائزڈ کرپشن کو فروغ دے رہی ہے۔